کے بعد بھی بچہ جتنی غلطی کرے سارا قصور ماں کے اوپر. ارے میرے دوستو ہماری ماں نے گالیاں کھائی, ہماری ماں نے کپڑے دھوئی, ہماری ماں نے برتن کو مانجا, ارے ہم نے وومٹ کر دیا تو ماں نے اٹھایا, ہماری ناپاکی نکل گئی تو ماں نے اٹھایا, ہم نے پیشاب کیا تو ماں نے اٹھایا. ارے میرے پیاروں آج ہم بڑے ہو گئے, وہ ماں بیچاری رات کو بہت روتی ہے. اللہ کی قسم میرے دوستو ہماری ماں رو رو کے کہتی ہے میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا, میں نے 5 بچوں کو بڑا کر دیا. آج 5 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے, ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے. میرے دوستو ہمارے گھر میں دوست آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, ہمارے گھر میں رشتہ دار آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے, ہمارے گھر میں کوئی ملنے والا آتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے. گھر میں باپ آتا ہے تو ہمارا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے دوستو, یہ گناہ اتنا خطرناک گناہ ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے نا, ایک صحابی آئے, آپ نے پوچھا میرے نبی میرے کو کیا کام کرنا, اسلام میں کون سا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر. کیا فرمایا؟ جا ماں کی. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں تو ماں کی خدمت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ اس صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں ماں کی خدمت کرتا. ہمارے نبی نے کہا جا ماں کی خدمت کر. کتنی مرتبہ؟ پھر وہ صحابی رونے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی تو خدمت کرتا, آپ نے پہلی مرتبہ کہا, دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا ماں ماں ماں. ہمارے نبی نے کہا جا باپ کی خدمت کر. ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ 3 گنا. بولو بولو, ماں کا درجہ باپ سے کتنا اونچا ہے؟ کیونکہ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے نہیں کیے. 9 مہینے تک پیٹ میں بچے کو کس نے رکھا؟ ماں نے. دودھ کس نے پلایا؟ ارے بولو ماں نے. بچے کو جنا کس نے؟ ماں نے. تو دودھ پلانے والی ماں, جننے والی ماں, پیٹ میں رکھنے والی ماں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کام باپ نے نہیں کیا. ماں 3 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے. اور میرے دوستو ہم لوگ اسی ماں کو گالی دیتے ہیں. کتنی جگہ پہ ماں کو دھکا دیتا ہے. بلکہ معاف کرنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ورنہ کبھی نہیں بولتا. میں نے گجرات میں یہاں تک دیکھا ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, ماں کو گالی دیتے, ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتے ہیں. میرے دوستو آپ بولو تو ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دو. سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, ہم لوگ نہیں, ہم ولی نہیں, گنہگار ہیں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. ان کا نام تھا حیوہ. بولو کیا نام تھا؟ حیوہ. پھر بولو کیا نام تھا؟ وہ جو بیان کرتے تھے وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے, سامنے حدیث کی کتاب ہوتی تھی. میرے دوستو پورا میدان روز گچا گچ بھرا ہوتا. وہ کیا نام ان کا؟ حضرت حیوہ. بولو کیا نام؟ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے نا, روز ماں آتی تھی. ماں کی عمر تھی 100 سال. ارے بولو ماں کی عمر کتنی تھی؟ وہ آتی تھی, پورے مجمع میں آتی تھی اور کہتی تھی این ابنی حیوہ, این ابنی حیوہ. ارے میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے؟ 100 سال کی بوڑھی اماں زور سے ڈنڈا لے کے آتی تھی, اور میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے, میرا بیٹا حیوہ کہاں ہے, راستہ کرو راستہ کرو. وہ حضرت حیوہ سبق پڑھاتے پڑھاتے رک جاتے اور کہتے میری ماں کو آنے دو نہیں تو ناراض ہو جائے گی. ماں آتی تھی, وہ ڈنڈا لے کے آتی تھی نا, سیدھا ان کے سر پہ مارتی تھی. کن کے سر پہ؟ اور کیا بولتی تھی معلوم؟ الکل حبوب للدجاجہ. عرب کے رہنے والے تھے. الکل حبوب للدجاجہ, یعنی ماں کہتی تھی بیٹا سبق پڑھانے آ گیا, سب کے بیچ میں بیان کرنے آ گیا. وہ اپنے گھر کی مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ اپنے گھر میں جو مرغیاں پلی ہے اس کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغیوں کو دانا ڈالتا, غسل کرتا, پھر آتا, لیکن میری ماں کو یاد نہیں رہتا. حضرت حیوہ ماں کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے مرغی کو دانا ڈال دیا, میں سبق پڑھاتا ہوں. حضرت حیوہ حدیث کی کتاب بولو کیا کرتے؟ بند کرتے, کھڑے ہوتے, ماں کے پیچھے جاتے, مرغیوں کو دانا ڈالتے, پھر واپس آ کے سبق پڑھاتے. میرے دوستوں کتابوں میں لکھا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے. کتنے مہینے؟ روز ماں آوے اور بولو روز ماں مارے. ایک دن کیا ہوا, حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے, معلوم نہیں آج ماں کچھ زیادہ غصے میں تھی, آئی اور آنے کے ساتھ دونوں ہاتھ سے ڈنڈا پکڑا. حالانکہ بیچاری کمزور تھی, لیکن معلوم نے اتنا زور سے ڈنڈا مارا کہ سر کا پیچھے کا حصہ پھٹ گیا, خون نکلنے لگا. حضرت حیوہ نے حدیث کی کتاب کو بند کیا, مرغی کو دانا ڈالا, لیکن آج جب آئے تو سر پہ پٹا باندھ کر آئے. بولو سر پہ. اور پھر آئے حدیث کی کتاب پڑھانے لگے تو رونے لگے. بس سر دکھتا ہوگا نا,
ارے وہ نہ سر دکھتا ہوگا نا, پٹا لگا ہے نا, رونے لگے. جب رونے لگے تو مجمع میں ایک ان کا اسٹوڈنٹ, ایک شاگرد, وہ کھڑا ہو گیا, جو بہت محبت کرتا تھا, کھڑا ہو گیا, کہا میرے استاد ایک کام کرو, یہ ماں آنا ہی بند کر دے گی, ماں آئے گی نہیں, مارے گی نہیں, کوئی مغز ماری نہیں. تو حضرت حیوہ نے کہا کیا کام کرو بیٹا؟ کہا تم جب گھر سے نکلو تو باہر تالا مار دو. تالا سمجھتے ہو نا, بھائی گھر سے نکلو باہر تالا لاک کر دو. وہ بیچاری بوڑھی ماں ہے, دروازہ ٹھوکے گی, ٹھک 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 کرے گی, کوئی کھولے گا نہیں تو واپس سو جائے گی. آرام سے سبق پڑھاؤ اور پھر سبق پڑھا کے جا کے تالا کھولو. بوڑھی ماں ہے, 100 سال ہو گئی, یاد تو رہتا نہیں ہے کہ تالا بندے کے کھلا ہے. حضرت حیوہ نے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تیری رائے تو بہت اچھی ہے کہ تالا لگا دو تو میری ماں آئے گی نہیں, لیکن کہا پرابلم یہ ہے میں گھر پہ تالا لگاؤں گا, رات کو سوؤں گا تو میرے خواب میں تالا پڑ جائے گا. میرے خواب میں, خواب سمجھتے ہو نا, میرے سپنوں میں تالا پر. تو طالب علم نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, آپ یہاں تالا لگائیں گے تو رات کو سوئیں گے, تو خواب میں کون سا تالا لگے گا؟ حضرت حیوہ نے روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم, روز رات کو سوتا ہوں, خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں. بولو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں آج تیری ماں نے تجھے کہاں مارا؟ میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں پہ رکھ دیتے. میں کہتا ہوں یہاں مارا تو میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ یہاں رکھ دیتے. حضرت حیوہ نے کہا وہاں تالا لگا دوں گا تو خواب میں میرے نبی بھی تو نہیں آئیں گے, اس لیے کہ جو دن میں ماں کی خدمت کرتا ہے خواب میں نبی کے دیدار سے معروف ہو جاتا ہے, خواب میں نبی کا دیدار اسے مل جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو بہت بڑی امانت ہے ماں. اے میرے سب جوانوں ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ بھائی 3 کی جگہ میں نے 4 باتیں بولی ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی ماں سے معافی مانگیں گے نا معافی جا کے؟ ارے جاؤ نا میرے پیارو جاؤ, ایک مرتبہ ماں سے معافی مانگ لو. میں آپ کو ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں, سننا ہے ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ؟ بھائی ماں کے پاس جاؤ, سنو ادھر سنو, ادھر دیکھو, ماں کے پاس جاؤ, ماں سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ, ماں کو جا کر کہہ دو ماں میں نالائق بیٹا, ماں میں بہت ناراض, ماں میں نے تیرے کو بہت ناراض کیا, ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے. سنو ہمارے نبی نے فرمایا جس کی ماں اس کو بولے جا بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ آسمان پر کہتے اے فرشتوں ماں نے بیٹے کو زمین پر معاف کر دیا, میں نے بھی آسمان پر میرے بندے کو معاف کر دیا. جو میرے پیارو معافی مانگو گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.